قتل ہونے والے مصطفیٰ کا قاتل نہ صرف سفاک بلکہ ڈرامے باز بھی نکلا۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت کراچی میں جو اس کو پیش کیا گیا، اس کا شریک ملزم شراز جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ تھا، اور جسمانی ریمانڈ ظاہر ہے 4 دن کا ہوا ہے۔ 1 دن کا پہلے وہ فاضل دوسرے جج صاحب تھے، اس کی بھی میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں کیا ہوا اس میں اپڈیٹ۔ ریمانڈ کمپلیٹ ہوا تو آج پولیس کی جانب سے دوبارہ پیش کیا گیا، کیونکہ یہ ابھی لمبا کیس چل رہے ہیں۔ اس میں میرے خیال میں کم از کم 10-15 دن کا مجموعی طور پر جو ریمانڈ ہے وہ لازمی ہونا چاہیے، پھر جا کے یہ تحقیقات، کیونکہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو شاید تفتیش کے دوران ویسے نارمل مکمل نہ ہو، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ سخت سیکیورٹی کے اندر دونوں ملزموں کو جو ہے وہ عدالت میں بھی پیش کیا گیا، اور جب مقتول کے والد بھی منظر عام پہ آئے، وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور قبر کشائی کے بعد انہوں نے گفتگو بھی کی تھی، وہ بھی میں سناؤں گا، کیونکہ یاد ہے میں نے کل ہی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اس کے والد اور بھائی نظر نہیں آ رہے۔ بھائی تو ابھی بھی نظر نہیں آیا، لیکن والد جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تفتیش میں جب اس میں سی آئی اے انوالو نہیں ہوئی تھی تو کافی زیادہ مشکلات تھی، پولیس تعاون نہیں کر رہی تھی، لیکن جب یہ اغوا برائے تاوان میں کیس ٹرانسفر ہوا، تبدیل ہوا، تو پھر جو نئی پولیس کی ٹیم آئی، جو سی آئی اے کی ٹیم تھی، اس نے ہمارے سے بھرپور کوآپریٹ کیا اور اچھے طریقے سے تفتیش چل رہی ہے۔ اور وہ بڑا دردناک بات تھی، وہ کہتے کہ یار میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو آج تک ایک تھپڑ تک نہیں مارا۔ اب اس باپ کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے کہ جس کو اس نے آج تک تھپڑ نہیں مارا، اس کے بیٹے کو ڈنڈوں سے مار کے، اور اس کے بعد اس کی لاش کو، یا بلکہ اس کو زندہ کو جلا دیا گیا۔ میرے نزدیک تو اس ارمغان کی معافی کا کوئی چانس نہیں ہونا چاہیے، اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کا نظام جو ہے، پاکستان کا جو سسٹم ہے، اس سے تو مجھے کوئی خاص ایسی امید نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کرے، آئی وش کہ اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ارمغان کو بھی اور اس کے دوست شراز کو بھی۔ یہاں پر پھر اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں اس وقت تک ابھی ذہنی صدمے میں ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے، میرے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، میرے بچے کے ساتھ۔ پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جب ریمانڈ ریفیوز کیا تھا تو پولیس نے تو ہائی کورٹ سے جا کے ریمانڈ لیا تھا، تو وہ جو فاضل جج صاحب تھے جی، انتظامی جج صاحب سید ذاکر حسین صاحب، انہوں نے اپنے ہی سٹاف کو کھینچ دیا کہ بھئی فائل میرے پاس دوبارہ کیوں نہیں لائے۔ لو جی، ٹی وی میں چل کے خبریں شروع ہو گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے دیس کہہ دیا ہے کہ دوسری عدالت سنے گی۔ یہ فاضل جج صاحب وہاں پر بیٹھ کے بھی فائل کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ میرے پاس فائل ہے۔ اور اچھا، اس کے بعد پھر جو ہائی کورٹ میں ریکارڈ پیش کیا گیا وہ بھی یہ تھا کہ جو پہلے انہوں نے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ دے دیا تھا، اس کے بعد کافی دیر بعد جا کے وہ بلینکو لگا کے اس کے اوپر جو دینے کا فیصلہ کیا تھا اس کو مائنس کر کے اور اس کو جوڈیشل کر دیا تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے کہ جی اس کے والد بھی جا کے ملے تھے چیمبر میں، اب اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ریکارڈ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس گیا تھا، ہائی کورٹ نے پہلے اپنے لیے منگوایا، اور ہائی کورٹ نے جائزہ لینے کے بعد دوسری عدالت کو یہ ریفر کر دیا تھا یہ کیس کہ وہ اس کے اوپر سنیں گے، اور وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ وائٹو لگا کے اس کو اوپر سے انہوں نے وہ ہٹا دیا تھا، اور دوسرے جج کے پاس انہوں نے سماعت کے لیے بھیج دیا تھا۔ 4 دن کا جسمانی ریمانڈ وہاں سے ہو چکا تھا، اور آج دوبارہ جو ان کو پیش کیا گیا تو آج بھی 5 دن کا جسمانی ریمانڈ دونوں ملزموں کا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ ہوئی کہ آج پھر کورٹ میں، اچھا یہ ایک نارمل کورٹ کی پروسیڈنگ کا حصہ ہوتا ہے، جب کوئی بھی فاضل جج، کوئی مجسٹریٹ ہو، ایڈیشنل سیشن جج ہوں، سیشن جج ہوں، جب ان کے پاس کسی کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو وہ پریکٹس ہے، چاہے وہ نیب کے کیسز ہوں، ایف آئی اے کے کیسز ہوں، بینکنگ کورٹس کے کیسز ہوں، یا فوجداری کیسز، قتل غارت وغیرہ کے، جج ریمانڈ پہ جب ملزم ہوتا ہے اس کو پوچھتے ہیں لازمی کہ ہاں بھئی تم پہ تشدد تو نہیں کیا گیا، تمہیں بھوکا تو نہیں رکھا گیا، تمہیں پیاسا تو نہیں رکھا گیا، کوئی مینٹل ٹارچر تو نہیں کیا گیا۔ جب یہاں پر وہی طریقے سے جج صاحب نے پوچھا تو یہ ارمغان جو ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ سفاک تو یہ تھا ہی، ڈرامے باز بھی نکل آیا۔
اس نے کہا جی مجھے پولیس نے مارا، اور کہتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ پھر جج صاحب نے پوچھا کہ جب آپ کو کھانا دیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جب کھانے کا پوچھا انہوں نے تو یہ جناب وہاں پر بے ہوش ہو گیا، مجھے کھانا نہیں دیا جا رہا۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ پولیس میں تشدد بھی کرتے ہیں جسمانی ریمانڈ کے دوران، حالانکہ قانونی طور پہ نہیں کر سکتے، لیکن ایسے اس جیسے ڈھیٹ ملزمان جو ہیں، ارمغان جیسے، ان کو بلانے کے لیے پھر تھوڑا بہت تو کچھ چھیل جھول کریں گے تو بتائیں گے، ورنہ تو یہ بیچ بوجھ کے نکل جائیں۔ پھر پولیس مجھے بلوچستان لے کر گئی اور انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ تمہیں گولی مار دیں گے، مجھے پولیس مار دے گی، جج صاحب مجھے پولیس مار دے گی۔ یہ کہہ رہا ہے ملزم وہ شفاق جو موت کو کھیل سمجھتا تھا، جس نے گاڑی میں اپنے دوست مصطفیٰ کو زندہ حالت میں آگ لگا دی تھی، کیونکہ جو تفتیش میں پتہ لگا ہے وہ یہی بات پتہ لگی ہے کہ یہاں سے انہوں نے جب اس کے سر اور ٹانگوں پہ ہٹس کی تھی، اس کے بعد اس کو ڈگی میں ڈال کے ہب لے کے گئے تھے، اور ہب جب لے کے گئے تو وہاں ڈگی کھولی تو یہ زندہ تھا، اور اس نے اس کو للکارا مارا تھا، اس نے کہا تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ بیچارے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اس نے کہاں بھاگنا تھا، اور اس نے اس کو تیل چھڑک کے آگ لگا دی۔ اور اب اس کو اپنی جان بہت پیاری ہے، دیکھیں کتنا زبردست ہے بھائی، اپنی جان بہت پیاری ہے، اگلے کی جان تم نے لے لی، اس کا پورا خاندان تم نے تباہ کر دیا، تم نے اس کو آگ لگا دی، زندہ کو آگ لگا دی، اور وہاں سے اپنی طرف سے تو تم سکردو بیٹھ گئے تھے جا کے کہ بھئی میں سکردو میں بیٹھا ہوں اور میں بڑے آرام سے اب سب محفوظ ہو گیا واپس آؤں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور تمہیں اپنی بار پہ ہمدردی آ رہی ہے اپنے ساتھ کہ جی مجھے پولیس والے کہیں مار نہ دیں گے۔ بہرحال قانون سے دائرے میں رہ کے جو بھی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن مجھے ویسے میں آپ سے ڈسکس کروں کہ دیکھیں نا اپنی جان پیاری ہے کہ جی مجھے پولیس والے مار دیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز، پھر ماں کے ساتھ سینگ پھنسا لیے، اور ایک وکیل صاحب تھے جو اس کے ریمانڈ کو کانٹیسٹ کرنے کے لیے اس کی طرف سے اس کی والدہ نے کیے تھے ارمغان کے۔ اب جج صاحب نے پوچھا تمہارا کوئی وکیل ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ، ماں نے کہا یہ بیٹا میں نے اب وکیل کیا ہے، اس نے کہا نہیں میرے سے تو سائن ہی نہیں کرائے، میرا تو وکیل ہی نہیں ہے، میں تو اسے وکیل نہیں مانتا، اس لیے میں اس کو وکیل نہیں مانتا۔ اور والدہ کو بھی اس نے آگے سے چپ کرانے کی کوشش کی، بہرحال نہ مانے، عدالت نے دلائل سننے کے بعد 5 دن کا ریمانڈ دے دیے، اور وہ مانے نہ مانے، اب بے شک آخر تک نہ مانے، چاہے وہ سزائے موت ہو جائے، مان نہ کہے کہ میرا کوئی وکیل ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ جی ہم نے مزید ابھی تفتیش کرنی ہے، کیونکہ ملزم کے پاس سے 62 لیپ ٹاپ برآمد ہوئے ہیں، اور ان کا ڈیٹا پھر یو ایس بیز ہیں، ان کا ڈیٹا ریکور کرنا، ان کو ریٹریو کرنا، کچھ چیزیں ڈیلیٹ بھی کر دی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ملزم فزیکلی ہمارے پاس موجود ہو، اور وہاں پر کچھ چیزیں جو ہم نے ڈی کوڈ کرنی ہے اس کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اور ڈی کوڈ کر کے فرانزک بھجوانی ہے، اس لیے ملزم کا جسمانی طور پر ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو جو ہے وہ 5 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے بھی کر دی ہے، اور ساتھ ہی عدالت نے کہا ہے کہ جو میڈیکل ہے دونوں ملزمان کا وہ بھی کروایا جائے، اور ملزمان کے اہل خانہ کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ ملنا ہے، وہ ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی گیا۔ مجھے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ کیوں نہیں ملنے دیا، اب میں کہا جی دیکھیں جتنا مکار ملزم ہے، نارملی ملزم نے کوئی آلہ قتل، کوئی ایسی چیز جو پولیس کے لیے ایویڈنس ہو سکتی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے یاروں دوستوں کو کہے کہ یار وہ میں نے فلان جگہ رکھی ہے، اس کو جا کے نالے میں پھینک دو، چھپا دو، کچھ کر دو تاکہ ایویڈنس ختم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے کوشش کی ہوتی ہے، ایسا رول تو میرے خیال میں نہیں ہے کہ نہیں مل سکتے، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے پروسیکیوشن کی طرف سے بھی، عدلیہ کی طرف سے بھی، کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران اس طرح جب تک تفتیش چل رہی ہے نہ ملنے دیا جائے۔ لیکن میں پھر وہی بات کروں گا، ایسا قانون کوئی نہیں ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔